السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک تو پلیز ذرا سے بتائیں کہ آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، تاکہ درس شروع کریں۔ میرا خیال سب تک آواز پہنچ رہی ہے، کسی ایک نے بتا دیا ہے تو ہم درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے درس کی شروعات کریں، سب سے پہلے آج کی تاریخ کی مناسبت سے، آج مبارک شب کی مناسبت سے، جو کہ ایران میں آج شب ولادت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اس مبارک موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام ضامن و سامن کے صدقے میں آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ جیسا آپ حضرات ہر جمعے کو مختلف اساتذہ سے مستفید ہو رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آج کا موضوع آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ہے دشمن کے شبہات کا جواب، جو ہمارا موضوع رہے گا، اور 5-6 کلاسز جو ہم لیں گے اسی موضوع پر ہمارے کلاسز ہوں گے۔ اور ان کلاسز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو اساتذہ کلاسز لے رہے ہیں یقیناً آپ حضرات نوٹ بنا ہی رہے ہیں، لیکن آخر میں سوال ضرور کریں۔ ابھی جو مشاہدے میں آ رہا ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوالات بالکل نہیں ہو رہے ہیں، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو 100% سمجھ میں آ رہا ہے اور یا تو پھر 100% سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پہلی بات پہ ہم بنا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے علم کے لیے نہیں، مولانا اور استاد کے علم کے لیے سوال کیا کریں، تاکہ وہ جائیں اور جستجو کریں، اور ہم جیسے طالب علم، ہم جیسے محقق جا کر جستجو کریں اور آپ کے سوالوں کے جواب کو تلاش کریں، اور ہم کچھ کام کر سکیں اور محمد والے محمد کے مشن کو اور ہم آگے بڑھا سکیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے، اور بلکہ آج کا کیا، جو ہمارا ٹاپک رہے گا، شبہات کا جواب۔ تو آج مقدماتی طور پر شبہات کے سلسلے میں، یعنی خود شبہات کو ذکر نہیں کریں گے کہ شبہات کیا ہیں، آج مقدماتی طور پر کچھ باتیں شبہات سے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے خلق کیا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی تمثیلی داستان کا سہارا لیں گے کہ انسان کو کیوں اللہ نے سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس بات سے متصل ہو کر شبہات کے سلسلے میں کچھ سوال ہوں گے، پہلے تمہیدی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر تعریف شبہ، شبہے کی تعریف کیا ہے، شبہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا شبہے اور سوال میں کیا فرق ہے، اور اس کے آگے کی بحث ہوگی کہ کیا شبہات کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن نے مذمت کی ہے، اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا اور اگلی بحث یہ ہوگی کہ دشمن شبہات کیوں ایجاد کرتا ہے، کیوں ایجاد کیے جاتے ہیں شبہے اور شک، اور اس کے بعد پھر شاید آخری بحث ہماری آج کے جلسے میں ہوگی اور آج کی کلاس میں ہوگی، شبہات کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر وقت رہا تو یہ بھی کہ آیا شبہات کا پیدا ہونا بری بات ہے یا اچھی بات ہے۔ تو آئیے اپنی ہم مقدماتی اور تمہیدی گفتگو کا شروعات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی داستان سے، کہ ایک لکڑہارا ہے، لکڑی کاٹنے والا، جس کا مشغلہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ جنگل میں جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹتا ہے۔
اور لکڑیوں کو کاٹ کر کے لا کر کے اسے فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزارا اور اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ لیکن ایک سچویشن اور ایک موڑ ایسی آ جاتی ہے کہ لکڑیاں فروخت نہیں ہوتی، لکڑیوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی فاقوں میں گزرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا مشغلہ، جس کا کام، جس کا روزگار لکڑی کاٹ کر کے اپنا پیٹ بھرنا ہو اور وہ کام بند ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ انسان کی نوبت فاقوں پر آ جاتی ہے اور فاقوں پر نوبت آ گئی۔ لیکن یہ ہمت نہیں ہارا اور اس نے مسلسل کوشش کی، ٹھیک ہے آج نہیں بکے گی کل بکے گی، لیکن ہم روز کاٹنے جائیں گے۔ روز لکڑیوں کاٹتا رہا، اور ایک دن جب لکڑی کاٹ رہا ہے تو اس نے جیسے ہی پیڑ پر اپنی کڑھاڑی کو مارنا چاہا تو بجائے پیڑ پر کڑھاڑی پڑتی وہ زمین پر پڑ گئی، اور جب زمین پر پڑی تو زمین سے مٹی نکل آئی، اور جب مٹی ہٹی زمین کی تھوڑی سی تو اس نے دیکھا کہ کوئی ایک چیز ہے جو چمک رہی ہے، موتی جیسی ہے، یا ایک چھوٹا سا گٹا ہے، جو بھی ہے بہرحال اس نے اٹھایا اسے، اور اسے وہ نہیں سمجھ پایا کیا ہے، لیکن گھر لے کر کے آیا۔ جب گھر وہ لے کر کے آیا تو اپنی زوجہ کو دکھایا، ظاہر ہے وہ بھی نہیں سمجھ پائی، تو طے یہ ہوا کہ ہم لوگ اسے بازار میں لے چلتے ہیں۔ جب بازار میں لے چلتے ہیں تاکہ ہم جائیں اور پتہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے، کسی جوہری کے پاس جائیں، کسی سنار کے پاس جائیں، وہ بتائے کہ کوئی اگر قیمتی چیز ہے تو اسے فروخت کر دیں تاکہ ہماری اچھی زندگی گزرنے لگے۔ یہ گئے دونوں لوگ اور ایک دکان پر گئے، ایک جوہری کی دکان پر۔ اس نے دیکھا اس کو، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ کیا لے کر کے آیا ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس نے مذاق اڑایا اور کہا اس کی کیا قیمت مل سکتی، کچھ قیمت نہیں مل سکتی، لیکن اگر تم کہتے ہو تمہاری زندگی ہو سکتا ہے فاقوں میں شاید گزر رہی ہے جیسا لگ رہا ہے، تو ہم اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تم کو ایسے ہی دے دیں گے، یہ ہمیں دے دو، ہم تم کو کچھ دے دیں گے ایسے ہی۔ اس کا ذہن کھٹکا، اس کی عقل نے اس سے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہے، جب اس کی قیمت نہیں ہے تو یہ ہم سے لے کیوں رہا ہے اس کو، اگر وہ ہماری مدد کرنا چاہتا تو ایسے ہی مدد کر دے۔ یہ سوچتا رہا، جب یہ سوچا تو اس نے اس سے کچھ لیا نہیں، اور بغیر کچھ کہے اس دکان سے چلا آیا اور دوسری دکان پر گیا۔ جب دوسری دکان پر گیا اس کو دکھایا، اور جب دکھایا تو جب جوہری کے ہاتھ میں آیا تو ایک مرتبہ جوہری اس موتی کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور بہت ہی متحیر ہے، بہت حیرت میں، بہت تعجب میں کہ یہ تمہارے پاس کیسے، یہ کہاں سے مل گیا۔ یہ دل میں بہت خوش ہوا، اس کا مطلب یہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس کے عوض میں اس نے اس انسان اور اس لکڑارے کو بہت بڑی قیمت دی، بہت بڑی قیمت دی، اور یہ لے کر کے چلا آیا۔ واقعہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کچھ سبق دیتا ہے۔ کیا سبق دیتا ہے؟ سبق یہی دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مرحلے اور بڑے سے بڑے مرحلے میں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ عقل ایک بڑی نعمت ہے اور ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن انسان کو یہ کرامت بخشی ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اشرف مخلوق، یعنی سب سے بہترین مخلوق۔ اگر آپ قوت میں دیکھیں، وزن میں دیکھیں، بڑے بڑے جانور موجود ہیں، تیز رفتاری میں دیکھیں، بڑے بڑے جانور موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، لہذا ٹھیک ہے وہ جانور ہیں، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے وہ محترم ہیں، لیکن سب سے عظیم، سب سے باشرف اور جو سب سے اشرفیت کا حامل ہے وہ ہے حضرت انسان، اور حضرت انسان کو عقل دی گئی ہے، عقل کی بنیاد پر۔ لہذا اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے، اور یہ عقل واقعاً بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت لا تشکر کسیئات لا تغفر، کہ وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے، وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے اس گناہ کے مانند ہے جس کی کبھی بخشش نہیں، جس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تو جب ہم نعمت کا صحیح شکر نہ کریں تو گناہ ہے، اور آپ بتائیے کہ عقل جو ایک عظیم نعمت ہے اس کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ کیا شکر کا مطلب صرف اللہ اکبر شکرا للہ سبحان اللہ کہنا ہے؟ نہیں،
بلکہ صحیح شکر یہ ہے کہ عقل کو صحیح جگہوں پر استعمال کریں، اور سب سے صحیح جگہ یہ ہے کہ عقل کو استعمال کیا جائے علم دین کو حاصل کرنے میں، دین تک پہنچنے، دیندار بننے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس دین نہیں ہوگا، جب تک آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ دین آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے، جب تک کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہوگی، جب تک آپ شبہات سے بچ نہیں سکتے، اور شبہات سے مبتلا ہونے کا خطرہ جو ہے باقی رہے گا، جب تک کہ آپ کے پاس علم اور آپ کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ عقل ہی ہے جو شبہات کا جواب دیتی ہے، عقل ہی ہے جو ہمیں شبہات سے دور کرتی ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی مسلسل شک میں گزرتی ہے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ، اگر طہارت کر رہے ہیں تو طہارت ہی کرتے چلے جا رہے، ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہاتھ ہی دھلتے چلے جا رہے، شک کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس طرح کے شک کی مذمت کی گئی ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، 10 بار تو یہی کہہ رہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں۔ ارے خدا کو پتہ ہے کہ آپ صبح کی 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، نیت آپ مصلی پہ آئے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، صبح کا وقت ہے، گویا آپ نیت کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز صبح پڑھنے جائیں، تو الگ سے کوئی نیت کی ضرورت نہیں۔ خیر، یہ بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے۔ عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر صحیح سے کوئی انسان عقل کا استعمال نہ کرے، جس طرح آپ نے لگڑارے والے واقعے میں دیکھا، اگر یہ اپنے عقل کا استعمال نہ کرتا تو پہلی دکان پہ ہی بیوقوف بن کر کے چلا آتا اور اتنا بڑا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھتا۔ جب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی سچویشن اور حالت میں اور چھوٹی چھوٹی زندگی کے موڑ پر ہم اگر عقل کا صحیح استعمال نہ کریں تو دھوکہ کھا جائیں گے، تو آپ یہ بتائیے دین کے معاملے میں اگر ہم عقل کا استعمال نہ کریں تو ہمیں کتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ ہمیں اگر اس دھوکے سے بچنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے کس چیز کا استعمال کریں؟ عقل کا استعمال کریں۔ میں ایک روایت امام علی رضا علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ عقل، آپ نے فرمایا کہ عقل 10 چیزوں سے کامل ہوتی ہے۔ انسان کو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ عاقل ہے یا نہیں عاقل ہے، تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ صفات جو امام فرما رہے ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے 9 امام کی بیان فرمائی تھی کہ نعمت لا تشکر کسیئات لا تغفر۔ اس کا ایڈریس یہ ہے، کتاب کا نام ہے علام الدین، پیج نمبر 309، اس کا جو ہے پیج نمبر ہے، اور امام جواد علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، علام الدین نام۔ یہ ایک حدیث، اور اگلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے تحف العقول کی حدیث، صفحہ نمبر 443، جس میں امام علی رضا علیہ السلام نے ایک سمجھ لیجیے عاقل کی علامت بتائی کہ عاقل کسے کہتے ہیں۔ عاقل کا مطلب وہ نہیں جو کسی کو دھوکہ دے دے، عاقل کا مطلب یہ نہیں جو کسی کو ٹوپی پہنا دے، بیوقوف بنا دے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، اپنے کو آدمی بہت بڑا زیرک اور اپنے کو بہت بڑا ہوشیار سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر جو ہے مثال کاؤنٹر پہ ہم ٹکٹ لے رہے ہوں ٹرین کا، ہم لمبی لائن ہے اور ہم جا کر کے فوراً سب کو ہٹاتے ہوئے اور سب سے آگے لگ کر کے ٹکٹ لے لیا اور بہت خوش ہوتے، دیکھو ہم نے لے لیا، یہ لوگ اتنی پہلے سے لگے نہیں لے پائے۔ جی نہیں، اسے عقل نہیں کہتے ہیں، اسے بیوقوفی کہتے ہیں، اس سے دوسروں کا حق غصب کر لینا کہتے ہیں، اسے دوسروں کا حق پامال کر لینا کہتے ہیں۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ میں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں بتاؤں گا کہ عقل کا استعمال ضروری ہے۔ عقل کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جب کوئی بھی مسئلہ آئے، چاہے دنیاوی یا دینی، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اسے عقل پہ پرکھنا چاہیے، عقل سے تولنا چاہیے، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حتیٰ جب ہم کلام کریں، جب بولیں، تب بھی سوچ کر کے بولیں، عقل کا استعمال کر کے، کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بولنے کے بعد عقل کا استعمال کریں، کیونکہ بولنے کے بعد عقل کا استعمال کرنے کا مطلب ہے جو باتیں آپ کہہ چکے ہیں وہ واپس نہیں آنے والی ہیں آپ کے لیے۔ حضرت بہلول کا ایک واقعہ ہے کہ عقل کا استعمال، تاکہ بیچ بیچ میں آپ لوگ بور بھی نہ ہوں، تھوڑا موضوع ایک سمجھ لیجئے۔ حضرت بہلول کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ امام کے صحابی، 7ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور کے، اور
یہ ظاہر دیوانہ تو ہیں نہیں امام کے حکم سے. اب جب ظاہر سی بات ان کی پوری ہم تاریخ نہیں بیان کر سکتے, وقت نہیں لینا چاہتے, صرف ایک بات, یہ ایک خرابے میں یعنی ایک کھنڈہر میں اپنا گھوم رہے تھے. کھنڈہر ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پر گری پڑی بلڈنگ آپ سمجھ لیجیے, اور وہاں پہ ایک چیز ہاتھ میں لیے ہوئے اس کو اوپر اچھال رہے ہیں, اوپر اچھال لے کیچ کر رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے نہیں بال کیچ کرتے ہیں اور پھر پھینکتے ہیں, وہ اسی طرح پھینک رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا اور گیا بول ہول کے پاس. جب قریب گیا تو دیکھا کہ بول ہول کے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے, سونا ہے گویا. اب وہ سوچنے لگا کیسے بول ہول کو بیوقوف بنایا جائے اور ان سے یہ لے لیا جائے. دیکھیں زندگی کے امور میں عقل کا استعمال. یہ گئے, کہا بول ہول یہ تم کیا لیے ہو, یہ ہمیں دے دو, یہ کون فالتو کی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے, بے مصرف, کوئی اس کا کام نہیں ہے. تو بول ہول نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. انہوں نے بہت اصرار کیا, ارے دے دو تم کیا کرو گے. تو بول ہول نے کہا اچھا ایک شرط میں دوں گا. کہا کیا شرط ہے. کہا شرط یہ ہے کہ تم ایک کام کرو. کیا کہ پہلے گدھے کی آواز نکالو, ٹھیک ہے, گدھے کی آواز نکال کے ہمیں سناؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں. اس نے پھر کہا یار یہ شرط تو ہے تو بہت سخت, گدھے کی آواز ہم نکالیں, لیکن بہرحال سخت کیا ہوا, تھوڑی دیر آواز نکالیں گدھے تھوڑی نہیں ہو جائیں گے, اور ہمیں یہ مل جائے گا جو سونا ہے. اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ بعد میں کل کو مذاق اڑائے کہ یہ گدھے کی آواز نکال رہے تھے. انہوں نے گدھے کی آواز نکالی, پھر بول ہول نے کہا ایک بار اور نکالو. پھر انہوں نے ایک بار تکرار کی, یعنی اس طرح سے 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ ہو گیا تو انہوں نے کہا بول ہول دیکھو تم نے جو شرط رکھی ہم نے پورا کر دیا, یہ چیز ہمیں دے دو. تو بول ہول کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم گدھے ہونے کے بعد اتنا سمجھ رہے ہو کہ جو ہمارے ہاتھ میں سونا ہے قیمتی ہے, تم اسے سونا سمجھ رہے ہو, اور ہم انسان ہو کر کے اسے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سونا ہے قیمتی ہے. شرمندہ ہوا. یعنی اہل بیت کے چاہنے والے عقل کا استعمال کرتے ہیں, لہذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی روش اور سیرت پر ہم چلیں. میں حدیث جو بیان کرنا چاہ رہا تھا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی تحف العقول سے, کہ ایک عاقل کی علامت کیا ہے. میں جلدی جلدی بیان کر لوں تاکہ شبہے کی تعریف, اور پھر اگلے جب ہمارا اگلا ٹرم آئے یعنی اگلا دورہ آئے جس میں ہم کلاس لیں جمعے کو, جو 4 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد, تو ہم اصل شبہات کا تذکرہ کریں, کیسے کیسے شبہات جو ہے دشمن کی طرف سے ہمارے ایجاد ہوئے ہیں, اس کے جواب ہم نے اور ہمارے علماء نے کس طرح سے دیے. تو امام فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل کاملہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال. ایک انسان کی عقل اس وقت تک کی کامل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک اس کے اندر یہ 10 شرطیں نہ پائی جائیں. پہلی شرط میں جلدی جلدی بیان کروں, الخیر منہ معمول, کہ لوگ اس سے عاقل وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں. میں بہت وضاحت نہیں کروں گا, جلدی جلدی. دوسری صفت کیا بتائی, والشر منہ مامون, اور عاقل وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. اس کے بعد پھر کیا فرمایا, تیسری علامت کیا ہے, یستکثر القلیل الخیر من غیرہ, دوسروں کی کم نیکی کو بہت شمار کرتا ہے عاقل. اگر کوئی انسان تھوڑی سی بھی نیکی انجام دیتا ہے تو یہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی کم نیکی کو بہت شمار کرتا ہے کہ ہاں اس نے بہت کام کیا ہے. یہ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی زیادہ نیکیوں کو بھی تھوڑا شمار کرتے ہیں, اور اپنی کی ذرا سی نیکی کو بہت بڑا متقی اور بہت بڑا پارسا ہم اپنے جیسے کو سمجھتے ہیں. خیر, چوتھی, اس کے بعد چوتھی علامت وَيَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ الْخَيْرَ مِنْ نَفْسِهِ. میں نے کہا تھا اگلی علامت عاقل کی کیا ہے کہ اپنی بہت سی نیکیوں کو بھی تھوڑا شمار کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے اپنی زندگی میں. اس کے بعد لا يَسْأَمُ من طلب الحوائج الیہ, لوگ اس سے حاجتوں کو طلب کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں. عاقل وہ ہے کہ جس سے لوگ حاجتیں طلب کریں, ڈرے نہیں کہ ابھی ہم مانگے تو وہ ناراض نہ ہو جائے, بھگا نہ دے. یا دوسرا اس کا ترجمہ ولا یسأم من طلب الحوائج الیہ, جب اس سے حوائج اور حاجتیں طلب کی جاتی ہیں تو وہ گھبراتا نہیں ہے. یہ چوتھی علامت, پانچویں علامت. اور چھٹی علامت ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ, اور ایک مدت دراز تلک, ایک لمبی مدت تک علم حاصل کرنے سے ملول نہیں ہوتا ہے, یعنی غمزدہ نہیں ہوتا, تھکتا نہیں ہے. طولانی عمر اپنی گزارنے کے بعد, علم میں اپنی طولانی عمر گزار دینے کے بعد بھی وہ تھکتا نہیں ہے.
کہ یار اب پڑھتے پڑھتے تھک گئے. ہم پڑھتے ہی رہے ہیں ہمیشہ, اتنے سال سے KG سے لے کر کے ابھی 50 سال کی عمر ہو گئی ہے, اب پڑھتے پڑھتے تھک چکے ہیں. نہیں, اطلب العلم من المہد الی اللحد, رسول نے فرمایا علم کو حاصل کرو گہوارے کی منزل سے قبر کی منزل تلک کی. اس کے بعد پھر 7ویں علامت جلدی جلدی, الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا. عاقل وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں فقیری کو غنا سے, ثروت مندی سے, دولت سے بہتر سمجھتا ہے. اس کے بعد اگلی علامت 8ویں, وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِنَ الْإِذِّ فِي عُدُوِّهِ. اللہ کی راہ میں وہ ذلت جو دشمن سے ملے اسے محبوب ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں اگر دشمن کے ذریعے سے اس کی جو ہے بے عزتی بھی ہو رہی ہے تو وہ اسے محبوب قرار دیتا ہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں, دشمن بے عزتی کر رہا کرنے دیجیے, لیکن ہم خدا کے راستے پہ, وہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد 9ویں, الخمول اشہا الیہ من الشہرت. کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت سے بہتر گمنامی کو سمجھتا ہے. عاقل وہ ہوتا ہے جو شہرت نہیں چاہتا ہے, ہمارا یہاں شہرت ہو جائے, ہم یہ نیت کر لے کہ انسان کہ ہم یہ کام کریں تاکہ شہرت ہو جائے, پہچانے جائیں, لوگ جان لیں, جگہ جگہ چرچا ہو, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہماری بات ہو, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہمارا تذکرہ ہو. کہا نہیں, یہ عاقل نہیں ہے. عاقل کی علامت یہ ہے کہ وہ گمنامی کو پسند کرتا ہے. اگلی آخری صفت, اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں ثم قال علیہ السلام العاشر وما العاشر. لیکن تمہیں پتہ ہے 10ویں علامت کیا ہے, اور تم کیا جانو کہ 10ویں علامت کیا ہے. امام فرما رہے ہیں, پھر پوچھنے والے نے پوچھا مولا 10ویں علامت کیا ہے؟ قیل لہ ما ہی. راوی نے پوچھا کہ 10ویں علامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا 10ویں علامت یہ ہے لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى. بہت اہم ہے, یہ بہت اہم, صحیح ہے. واقعاً اگر یہ علامت آ جائے تو انسان واقعاً عاقل ہے. کیا کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے, یعنی جب کسی اپنے برادر مومن کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے, مجھ سے متقی ہے, مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے, مجھ سے زیادہ بہتر ہے. اور مجھ جیسے آدمی کا تو یہی ہے کہ مجھ سے تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو ہر انسان کو پست سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, اسے عاقل نہیں کہتے. کتنی خوبصورت. میں نے یہ روایت اور یہ حدیث تبرکاً اس لیے عرض کی کہ امام کی ولادت, شب ولادت آج ایران میں ہے, اور انشاءاللہ انڈیا میں کل شب ولادت رہے گی, یا پاکستان کا مجھے علم نہیں کہ آج کیا تاریخ ہے. بہرحال ولادت بہرحال قریب ہے, کہیں گزر گئی ہوگی یا آنے والی ہوگی, اور پھر جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت گزر گئی ہے. تو خلاصہ درس کا یہاں تلک کی بحث کا یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں عقل کا استعمال, اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ اور ہمیشہ کس چیز میں, شک میں مبتلا رہیں گے. شک میں مبتلا رہنا یہ مومن کی شان نہیں, کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جب ہمارے پاس عقل ہے تو عقل ہمیں تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس دین پر ہیں, ہمیں جس مسلمان کہا جاتا ہے, تو ہم اسلام کے بارے میں سمجھیں اور اس بات کو معلوم کریں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے, دین کی صحیح تعلیمات کیا ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم دیندار گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا بس ویسے کرتے چلے آئے ہیں. نہیں, عقل کا استعمال کریں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نماز پڑھتے تھے تو کیوں پڑھتے ہیں, اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے تو ہم کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہوگا. اس کے بعد جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جو ہے شبہات کا جواب ہے, تو آج ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے, آپ حضرات پین کاپی وغیرہ آمادہ ہی ہوگی اور لکھ رہی ہوں گی. سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے کہ شبہ کہتے کسے ہیں. ایسے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ شبہ کسے کہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جو علمی بحث ہوتی ہے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور بہت آسان الفاظ میں, کوئی عربی کی عبارت نہیں استعمال کروں گا, بہت ہی سادے الفاظ میں. کہتے ہیں شبہ کسے کہتے ہیں. جب شبہ کی تعریف کی جاتی ہے تو دو طرح سے تعریف ہوتی ہے. ایک تو مطلب دیکھا جاتا ہے ڈکشنری میں شبہ کے معنی کیا ہیں, لغت میں, ٹھیک ہے, اور ایک عام بول چال میں شبہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے لغت میں جو شبہ کی تعریف کی گئی ہے
وہ اس طرح سے کی گئی ہے. مثال کے طور پر شبہ کہتے ہیں مثل، ایک جیسی چیز، مانند، یا ایک چیز کا مبہم ہونا. ٹھیک ہے. یا دوسرے لفظوں میں لغت نے بتایا کہ حق اور باطل میں شک کرنا. ٹھیک ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ شبہ یعنی ایک جیسا لگنا. ٹھیک ہے. کنفیوز ہونا. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں شبہ. اسی لیے جس کو شبہ ہوتا ہے، اچھا اس کے ابھی آگے آتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہو گیا لغت میں. اس کے بعد شبہے کی جمع جو عربی، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. البتہ یہ اردو میں لفظ استعمال ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے لفظ عربی کا. ٹھیک ہے. شبہ خود ایک مفرد لفظ ہے، یعنی سمولر. اس کا پلورل آتا ہے شبہات. ٹھیک ہے. شبہات آتا ہے. اور اس کے بعد اسی لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شبہ کہتے ہیں ایک جیسی چیز کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا ملتی جلتی چیز کو شبہ کہتے ہیں. ایک چیز مبہم ہو. اسی لیے کہتے ہیں اسی شبہے سے آیا ہے لفظ شبیہ. ٹھیک ہے. شبیہ ہم نے بناتے نہیں ہیں امام حسین کے روضے کی شبیہ بناتے ہیں. اصل روضہ نہیں ہے، شبیہ. کیوں؟ ملتا جلتا ہے. جیسے اس میں 2 مینار ہیں ویسے اس میں بھی، جیسے وہاں سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں ویسے یہاں سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. مشابہ ہے. جو چیز مشابہ ہوتی ہے اسی یہی شبہے سے جو ہے شبہ شبیہ ملی ہے. شبیہ اسی سے، شبہے سے شبیہ. اور مشابہ کہا نہیں جاتا کہ جناب علی اکبر رسول اکرم سے مشابہ تھے. مشابہ تھے جیسے مثال کے طور پر مشابہ کا مطلب یہ ملتے جلتے تھے. جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم کے گیسوئے مبارک طولانی تھے، بڑے تھے، ویسے جناب علی اکبر کے تھے. اور بھی بہت سی شبہاتیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اس کے بعد پھر یہ ہو گیا سنگولر اور پلورل کا مسئلہ. اس کے بعد پھر جس کو شبہ ہوتا ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے اصحاب شبہات. جسے شبہ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں، یا جو شبہ ایجاد کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اصحاب شبہات یا ذو الشبہات. دونوں چیز کہا جاتا ہے، اصحاب شبہات یا ذو الشبہات، یعنی شبہے والے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اب تعریف کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے، یعنی شبہے کی ڈیفینیشن کیا ہے. شبہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں انسان کو شک پیدا ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسے کہتے ہیں شبہ. ٹھیک ہے. اور شبہے کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے اسی کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ کہا شبہے کو شبہ کیوں کہتے ہیں، یہ بیان فرمایا. شبہے کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی حقیقت سے ملتا جلتا ہوتا ہے. حقیقت نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت سے ملتا جلتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں لیکن جو اللہ کے محب ہوتے ہیں وہ اس شک کے ذریعے سے یقین تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی شبہے کا آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، آ گیا ہے. بری بات کیا ہے؟ بری بات ہے شبہے میں باقی رہنا. اگر کوئی انسان شبہات سے، یعنی شبہات کے ذریعے سے، شک کے ذریعے سے یقین تک پہنچا جاتا ہے، اس میں مبتلا نہیں رہتا ہے شبہے میں، تب تو یہ بڑی اچھی بات ہے. شبہے کے ذریعے سے کسی کو دین مل جائے، کسی کو یقین مل جائے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جو اللہ کے محب بندے ہوتے ہیں وہ اس شک کے ذریعے سے یقین تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو خدا کے دشمن ہیں اور جو خدا کے دشمن بندے ہیں اور تاریکی اور اندھے پن میں مبتلا رہنے والے بندے ہیں، ان کے پاس سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ اور اہل بیت سے جو ہے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ اس شبہے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے شبہے سے کا جواب اگر ہم پیدا نہیں کریں گے، شبہے کا جواب اگر ہمیں حاصل نہیں ہوگا تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اور اگر صحیح جواب ہم کسی کو نہ بتائیں شبہے کا تو خود تو ہوں گے ہی گمراہ، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. یہ یہاں تلک کی ہماری بحث. اب میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ سوالات نہیں ہوتے ہیں بیچ میں اساتذہ سے آخر میں، تو میں یہاں پہ روک کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب تلک جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں آپ لوگوں کو کتنا سمجھ میں آئی ساری بات،
میں سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ اس کا جواب دیں، کیونکہ یا تو آپ لوگ خود سوال کر لیں پہلے، اگر آپ لوگ نہیں سوال کریں گے تو ہمیں پھر سوال کرنا پڑے گا اسی درس کے ذیل میں جو ہم نے درس بیان کیا ہے، اسی درس کے اندر سے اگر آپ کوئی سوال ہو تو بسم اللہ سوال کریں، اور نہیں تو پھر جو ہم نے پڑھایا پھر ہم سوال کر سکتے ہیں، ایک دو جو چاہے جواب دے گا، کوئی کسی کو ایک کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ بھی بڑا ہے، گرچہ سوال کہا جاتا ہے نصف علم ہے، اگر مثال کے طور پر کسی کو سوال پتہ ہو تو جواب آدھا حل ہو جاتا ہے، اور بہت ہی ثواب اور فضیلت بیان کی گئی ہے سوال کرنے کے سلسلے میں۔ بسم اللہ، اگر آپ حضرات میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ، کچھ سیکنڈ ہم خالی ویٹ کریں گے بس۔ علیکم السلام۔ ہاں جزاک اللہ، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ساتویں علامت امام نے کیا بیان فرمائی ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ساتویں ہے الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، کہ عاقل وہ ہے کہ جس کے نزدیک اللہ کی راہ میں فقیری ثروت مندی سے بہتر ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے استاد کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور استاد کو اطمینان ہوتا ہے ٹیچر کو کہ یقیناً بات ہماری پہنچ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے درس دے کر کے چلے جائے، یہ ہوتا ہے پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں، کیونکہ مجلس تو ہے نہیں کہ آئے پڑھے اور لفافہ لیا چل دیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پبلک کو اس سے مطلب نہیں، درس ہوتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہے کسی کو اور سوال؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ابھی ڈکشنری میں شبہے کے معنی کیا ہیں؟ کوئی سوال نہیں کر رہا تو ہم ہی کر رہے ہیں، کوئی اگر بتا سکتا ہے تو پلیز۔ احسن، جزاکم اللہ، خدا اجر عطا کرے۔ شک کے اس میں جی 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 جی، اور جس کو شبہ ہوتا ہے اسے کہا کیا جاتا ہے؟ جس کو شبہ ہو جاتا ہے اسے کہا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، اصحاب شبہ، جزاکم اللہ۔ بس سوال کو یہیں پہ روکتے، درس کو اور کنٹینیو کرتے ہیں، 50 تلک کی یہ درس چلے گا، 8:50 تلک، یہاں کے 8:50 تلک کی، یعنی انڈیا کے 9:50 تلک۔ بات کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں کہ شبہ اور سوال دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شبہ اور سوال دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے شبہ بھی ایک طرح کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ سوال کہتے ہیں پوچھنا، جس کے معنی ہے پوچھنا، ٹھیک ہے، معلوم کرنا، اور پوچھی اور معلوم کی پوچھا اور معلوم کیا جاتا ہے اسی چیز کو جو معلوم نہ ہو، اور یا معلوم ہو تو مزید اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے، مزید اطمینان کے لیے، مزید حقیقت کو جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، تو اسے سوال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہے میں بھی سوال ہوتا ہے پوشیدہ، لیکن شبہے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں علم میں اضافہ مقصد نہیں ہوتا ہے شبہے میں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے عقیدے کو کمزور بنانا، ٹھیک ہے، دوسرے کے مذہب پر اٹیک کرنا، دوسرے کے مذہب پر سوال اٹھانا تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ یہ شبہے کا اور سوال کا میں فرق، شبہے اور سوال میں مثال میں آپ کو دے دوں، میں نے عرض کیا شبہے میں بھی سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، مثال کے طور پر سوال آپ سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوال کریں آ کر کے مثال کے طور پر کہ اسلام میں میوزک جائز ہے یا نہیں، تو یہ سوال ہوا، میرا جواب ہوگا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے میوزک، لیکن نہیں، اس کے بعد پھر شبہ ایجاد کیا جائے اور کہا جائے کہ جب اسلام میں میوزک جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے، جب اسلام میں غنا جائز نہیں ہے، تو شیعہ
کیوں قصیدے اور نوحوں کو میوزک کی طرز پہ پڑھتے ہیں، میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ شبہ ہوتا ہے آ کر کے، شبہ یعنی سوال یہ بھی ہے، اس طرح سے شبہ کرنے والا شبہ ایجاد کر رہا ہے کہ جب اسلام میں غنا جائز نہیں ہے، موسیقی جائز نہیں ہے، تو پھر شیعہ کیوں اسے قصیدوں کو اور اس پہ موسیقی اور میوزک پر پڑھتے ہیں؟ یہ پھر اب اس کا ظاہر سی بات جب شبہ ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا جس طرح سے دینا ہے، لیکن جب سوال ہوگا تو اس کا طریقہ دوسرا ہوگا، جب شبہ ہوگا تو اس کا طریقہ وہ آگے ہم انشاءاللہ بحث میں ذکر کریں گے کبھی۔ تو یہ ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سوال معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہم نے جواب دے دیا، سامنے والا مطمئن ہو گیا۔ شبہے میں کیا ہے؟ شبہے میں بھی سوال پوشیدہ ہے لیکن اس کا مقصد معلوم کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو جواب دے بھی دیں گے تب بھی وہ یہ نہیں کہے گا ہاں مطمئن ہو گئے تمہاری بات سے، ٹھیک ہے ہماری غلطی تھی ہم مان لیتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ شبہات پہ شبہات کرے گا، آپ اس کو لاکھ دلیل دے دیجیے، اس پر بھی وہ دوسری چیز لے کر کے آئے گا۔ اگر ساری دلیلیں اس کے پاس ختم ہو جائے تو خاموش ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ تو یہ شبہات ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک اگلا سوال میں نے کیا تھا، کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو میں بیان کروں گا، وہ یہ کہ شبہات کا پیدا ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ شبہات کا پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شبہات میں زندگی کا گزارنا، شبہات میں مبتلا ہونا بری بات ہے۔ ایک انسان ہمیشہ شک جو ہوا ہے اس پر باقی رہے، اس کا جواب نہ تلاش کرے۔ اب وہ شک کا ایک آدمی شک کا، اس لیے شک ایک بیماری ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک انسان ہے کہ نہیں، وہ شک میں مسلسل گرا ہوا ہے، اس کو کبھی اپنے اوپر یقین ہی نہیں کہ پاک ہوئے کہ نہیں پاک ہوئے، پانی پھینکے چلا جا رہا ہے، ایسے انسان کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہیں بھی قرآن میں شک کی دعوت ہی نہیں دی گئی ہے، یقین کی دعوت دی گئی کہ انسان دیندار وہ ہے، مومن وہ ہے، مومن کی علامت بتائی گئی ہے کہ جو یقین کی منزل میں ہو، اور جو ظاہر سی بات ہے مشکوک ہو وہ مومن نہیں ہے، جو ہمیشہ شک میں رہے، ٹھیک ہے؟ اگر شک آپ کو یقین تک لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ شک کے ذریعے سے یقین پر پہنچ رہے ہیں، لیکن نہیں، شک کے ذریعے سے شک کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اسی لیے آیت اللہ مطہری نے فرمایا ہے کہ دشمن کی جانب سے شبہات کا ایجاد ہونا ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کہا ہاں شبہات جب ایجاد ہوں گے تو ہم مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیق کریں گے تو ہمارا دین اور مضبوط ہوگا، دین کا مشن آگے بڑھے گا، دین کے پیغامات آگے بڑھیں گے، کنفیوژن دور ہوگی اور ہماری علمی قوت اور بڑھے گی۔ آیت اللہ مطہری نے فرمایا۔ اور آپ کو کہیں نہیں قرآن میں ملے گا کہ جہاں پہ آپ سے کہا گیا ہو شک اختیار کیجئے، شک میں مبتلا، مذمت کی گئی ہے، بلکہ شک کو بیماری کہا گیا ہے۔ کچھ احادیث اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں شک کی مذمت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 125، سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ایک جگہ پر شک کی مذمت کی گئی ہے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، گرچہ میں نے لکھا بھی ہے، میں چاہ رہا تھا قرآن سے کسی نشانی اندر کر دیجیے۔ قرآن کی سورہ انعام آیت نمبر 125، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے۔ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے یعنی اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو سمجھنے کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو عقل استعمال کرنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے کأنما
اور یہ جو گمراہ لوگ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ ان لوگوں جیسے کأنما یصعد فی السماء، یہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جیسے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں، گرچہ اللہ نے ان کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے گا۔ اس کے بعد اصل چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے ہے، وہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طریقے سے اللہ ان کو رجس اور کثافت میں قرار دیتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ انہیں رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رجس، جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا اس آیت میں رجس کیا مراد ہے، کہ یہ جو ایمان نہیں لایا اسے اللہ جو ہے کثافت اور رجس میں قرار دیتا ہے، رجس میں مبتلا کر دیتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ رجس سے مراد شک اور شبہ ہے، یعنی ایک مومن کی علامت کیا ہے؟ یقین، جو کہ ظاہر سی بات شک کا اپوزٹ یقین، ٹھیک ہے، اور ایک غیر مومن کی علامت کیا ہے؟ شک۔ لہذا ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اپنی زندگی میں شک میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ابھی 9 منٹ اور ہیں، اور میں آپ کے سامنے کچھ احادیث ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ قرآن کی آیت پڑھی اور امام صادق علیہ السلام کی اس ضمن میں حدیث بھی آپ کو بیان کی، یہ تفسیر عیاشی میں جہاں پہ تفسیر لکھی گئی ہے اس آیت کی، وہاں پر تفسیر عیاشی میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ اس کے بعد پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں جو ہے مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ انسان جو ہے شک سے پاک ہو۔ آپ فرماتے کہ بہترین اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ ہیں جس میں شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ شبہ وہی شک، اردو میں شک استعمال کرتے ہیں، شک بھی استعمال کرتے ہیں، شبہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو بہترین اعمال خدا کے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بہترین اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ ہیں جس میں شک اور تردید کی بالکل گنجائش نہ ہو۔ بہترین اعمال وہ ہیں۔ اگر اب بتائیے، اگر ہماری نماز میں ہم کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں تیسری پڑھی کہ دوسری پڑھی، دوسری پڑھی کہ تیسری پڑھی، اب آپ بتائیے ان نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حدیث کا ایڈریس ہے عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحہ 13۔ پھر اگلی حدیث ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سونا، سلیپنگ، یقین کی حالت میں اس شب بیداری سے بہتر ہے جو شک اور شبہے کے ساتھ ہو۔ شب بیداری سے مراد وہ نہ ہو، آپ مراد لیجئے گا شب بیداری یعنی شب بیداری سے مراد وہ ہے کہ 10 انجمنیں کھڑی ہوں اور رات بھر جو ہے مثال کے طور پر نوحہ پڑھا جائے اور رات بھر سینہ زنی کیا جائے اور نماز صبح کا جب وقت ہو تو جو ہے ہم سو جائیں، تو اسے شب بیداری کہتے ہیں۔ نہیں، شب بیداری کا مطلب ہاں وہ نوحہ خوانی، وہ ماتم داری، وہ سینہ زنی یقیناً شب بیداری اور عبادت بن سکتی ہے کہ اگر ہم ساری چیزوں کا خیال رکھیں اور امام حسین کے لیے انجام دیں، اور امام حسین کے مقصد کو واقعی یہ بھی عبادت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن عبادت سے مراد یہاں پر شب بیداری سے مراد یہ ہے کہ رات بھر جاگنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ اب عبادت وہ چاہے نوحہ خوانی کی صورت میں ہو، یعنی عبادت ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے۔ اب اگر ہماری نوحہ خوانی، ہماری ماتم داری، ہماری رات بھر جو ہم لوگ شب بیداری کرتے ہیں، اگر یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ عبادت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سونا یعنی سلیپنگ یقین کی حالت میں اس شب بیداری سے بہتر ہے جو شک اور شبہ میں۔ اگر ہم شک اور شبہ میں رات بھر جاگیں، ٹھیک ہے، رات بھر عبادت کر رہے ہیں رات بھر، لیکن شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کسی مسئلے پہ، عبادت میں شک ہو رہا ہے، کسی نماز میں شک ہو رہا ہے، قرآن کے پڑھنے میں شک ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سوئے، سونا بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ ٹھیک، اگلی حدیث میں آپ کے سامنے اور بیان کروں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلم القلوب ما طہر من الشبہات۔ ماہ رمضان میں جب میں نے درس یہ لیا تھا شبہات والا، اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا تھا میں نے کہ بہترین دل وہ ہے، سب سے سالم اور صالح اور پاک دل وہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا دل شبہات سے پاک ہو۔ سب سے سالم دل وہ ہے کہ جس کا دل شبہات سے پاک ہو، شک سے پاک ہو۔ اس کا حوالہ یہ ہے توفیق العقول صفحہ 235۔ پھر اگلی حدیث بلکہ دعا کا فقرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، معروف دعا
دعائے عرفہ اس کا جملہ ہے، خدایا مجھے ہر طرح کے شک اور تردید سے دور رکھ، پروردگار مجھے ہر طرح کے شک اور شبہ سے دور رکھ۔ اس کا حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 588۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور آخری حدیث کہ ہر دل کہ جس میں شک اور شبہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس دل کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس انسان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے جس کے اندر شک اور شبہ پایا جائے۔ یہ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 16۔ ابھی 5 منٹ ہیں اور شاید یہاں اذان ہونے لگی ہے، 2 منٹ رکتے ہیں، اذان ہونے کے بعد خالی ایک بحث کو پورا کریں گے اور باقی انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اگلے درس میں۔ بس آخری چیز بچی ہے کہ دشمن کی طرف سے شبہات کیوں ایجاد کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، تو صرف 1 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر آخری بحث آج کے جلسے کی اور آج کی کلاس کی، کہ دشمن کی طرف سے شبہات ایجاد کیوں کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مقصد جو شبہات ایجاد کرنے کا ہوتا ہے دشمن کی طرف سے، تاکہ وہ سامنے والے کے مذہب کو کمزور بنا سکے، اس کے عقیدے کو کمزور بنا سکے، ٹھیک ہے، اس کی مومنٹ کو کمزور بنا سکے، اس کی تحریک کو کمزور بنا سکے، اس کے انقلاب میں رکاوٹ پیدا کرے۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب اس نے جیسے دشمن محسوس کرتا ہے کہ لوگ اہل بیت کے نام سے زیادہ کھینچ کے جا رہے ہیں، یعنی شیعت کی طرف جا رہے ہیں، یا اسلام کے نام پر، ٹھیک ہے، قرآن کے نام پر لوگ اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ؟ پھر قرآن پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اہل بیت پر اعتراض کرنے لگتا ہے، شبہات ایجاد کرنے لگتا ہے، تاکہ لوگوں کو شبہ پیدا ہو۔ پھر کنفیوز جب ہوں گے تو خود ہی کہیں گے ہاں یہ تو صحیح ہے، تو وہ جواب نہیں تلاش کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے جو اسے جو ہے مجبور کرتا ہے کہ شبہات کو ایجاد کرے دشمن؟ کینہ اور حسد۔ میں نے یہی مثال کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی ایک مذہب کی طرف، کسی ایک فکر کی طرف، کسی ایک عقیدے کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یعنی اس کے برخلاف عقیدے کی طرف اگر لوگ جا رہے ہیں، ضرور نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہوں۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، اپنوں میں ہی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اپنوں میں ہی لوگ شبہات ایجاد کرتے ہیں، شیعوں میں ہی لوگ شروع ہوتے ہیں جو شبہات ایجاد کرنا۔ کیوں؟ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری فکر سے ہٹ کر کے دوسری فکر کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے نظریے سے ہٹ کر کے دوسرے نظریے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ لوگ شبہ ایجاد کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ، اور یہ کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے، حسد اور جلن کی، بھائی دیکھیے ان کی طرف اتنے لوگ کیجئے تو نہ صحیح کہ ہم ان کو روک دیں گے، ان کی طرف نہیں جانے گے، ان کے مذہب کی طرف، ان کی فکر کی طرف نہیں جانے دیں گے، تو وہ لوگ پھر کینے اور حسد کی بنیاد پر اب بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا ہوتا ہے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے دشمن نے دیکھا کہ مسلمان واقعاً اس کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مثال کے طور پر متحد ہو گئے، ایک ہو گئے، تو یقیناً ہم ان سے نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا، سنی شیعہ کر کے ہمیں لڑانا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ جب دیکھا کہ ہاں اس میں تھوڑا کامیاب ہوئے، ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ایک حد تک، پھر انہوں نے دیکھا نہیں شیعہ بھی بہت مضبوط ہیں، ٹھیک ہے، مرجعیت جیسی ان کے پاس طاقت ہے، ٹھیک ہے، انتظار جیسا عقیدہ ہے امام زمانہ کا، تو اب وہ کیا کیا، شیعوں میں آ کر کے انہوں نے اختلاف پیدا، شیعوں کو شیعوں سے لڑا دیا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں آج آپ دیکھ لیں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، تو ہر بہن کا نظریہ الگ ہے، ہر بھائی کا نظریہ الگ ہے، ہر بھائی مثال کے طور پر ایک الگ جو ہے مسلک کو مثال کے طور پر وہ فالو کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شبہات ایجاد کیے گئے۔ مثال میں آپ کو دے دوں، مثال کے طور پر جب دیکھا کہ شیعہ متحد ہو رہے ہیں، ہاں، اور خاص کر متحد ہو کر کے مثال کے طور پر، مثال میں دے رہا ہوں، قدس کے دن جمع ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں قدس کے خلاف کے لیے کہ قدس ان کو واپس ملے، تو آیا اور دشمن آیا اور اس نے ایک اعتراض و شبہ ڈالا کہ دیکھو کیسے شیعہ ہیں کہ قدس کے لیے تو اتنا آواز اٹھا رہے ہیں اور جنت البقیع کے لیے آواز
نہیں اٹھاتے ہیں جہاں پہ اتنے معصومین کے یہ کہاں سے آیا ہے سوال، یہ دشمن کی جان. اور ہم نے اس شبے میں کیا کیا، ہم لڑنا مرنا شروع کر دیا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، معصومین کے لیے کچھ نہیں ہوا رہا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ یہ بیک گراؤنڈ قرار پائے گا، یہ جو فلسطین ہے یا قدس ہے یہ بیک گراؤنڈ قرار پائے گا مثال کے طور پر جنت البقیع کو حاصل کرنے کا. یہ مقدمہ قرار پائے گا جنت البقیع کو حاصل کرنے کا. جب ہم نے اصل دشمن کون ہے؟ اگر اصل دشمن کو ہم نے شکست دے دی، اصل دشمن یہی اسرائیل ہے، اصل دشمن یہی امریکہ ہے، یہودی ہیں. اگر ہم نے ایک بار ان کو شکست دے دی تو جن کے اشاروں پہ دوسرے ناچ رہے ہیں عرب کنٹریز والے، تو وہ تو 1 منٹ میں کام حل ہو جائے گا. لیکن جو عقل مند تھے انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں. اور ایسا نہیں جنت البقیع کے موقع پر مجلسیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لیکن دشمن کا حربہ اس نے ایجاد کیا. خیر، اور پھر یہ چیزیں ہوگی، 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے شبہات کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا. 2 درس شاید ہمارے اسی طرف رہیں، اس کے بعد 2 درس کے بعد 4 درس میں ہم شبہات جو دشمنوں کی جانب سے وارد ہوئے ہیں، جو شبہات ایجاد کیے گئے ہیں، چاہے وہ قرآن سے متعلق ہوں، چاہے ہماری عزاداری سے متعلق ہوں، چاہے ہماری معصومین سے متعلق ہوں، یا ہماری فقہ سے متعلق، فقہ احکام سے متعلق ہوں، ہماری تفسیر سے متعلق ہوں، جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. بہت شکریہ. بیچ میں سوال ہو چکے ہیں، لہذا سوال کے لیے نہیں رکتے ہیں. آپ حضرات کے لیے ہم دعا گو ہیں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.